کینسر سے نجات کا کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں، ڈاکٹر نے 6 ماہ کا وقت دیا ہے۔ دیکھیں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تنکے میں بھی جان ڈالنے والا ہے۔ آپ تدبیر اختیار کرنا چاہیں تو کر لیں کہ الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے موافق اگر ان کو شفا ملنی ہوگی تو اس سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو آپ دنیاوی علاج کر رہے ہیں اس کو بھی جاری رکھیں۔ اگر اللہ نے شفا دینی ہوگی تو ٹھیک، لیکن ایسی کوئی بھی دعا، ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے موافق اس سے رزلٹ لینا چاہیں تو لے لیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ازلی فیصلے کہ جو اللہ نے ازل سے فرمائے اور خود اس کا ارادہ یہ ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان کے خلاف اگر انبیاء علیہم السلام بھی عدم توجہی کی بنا پر دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذاب نازل ہونے سے روکنے کی دعا کرنا چاہی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ یہ دعا نہ کریں، اللہ کا ازلی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیں، 2 دعائیں مقبول ہو گئیں اور تیسری سے مجھے روک دیا گیا۔ اور اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ اللہ کا ازلی فیصلہ تھا، وہ تیسری یہ تھی کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑے گا اور پھر ایک آزمائش ڈالے گا کہ ہم دنیاوی وجوہات کی بنا پہ نفس کی خاطر لڑتے جھگڑتے ہیں، اپنے اختلاف کو قائم رکھتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، یہ اللہ نے بطور آزمائش ہمارے لیے قائم رکھا۔ تو چنانچہ اگر آپ کا یہ علاج ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو اسے فیصلہ خداوندی تصور کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کی حاجت نہیں ہے۔ ایسے ہی جس نے وظیفہ دیا، جس نے کوئی دعا بتائی، کیونکہ فرد واحد میں نہیں، آپ نے 50 سے کہا ہوگا، اب آپ کہیں یہ مولوی سارے بیکار ہو گئے، نہ کوئی دعا صحیح دی نہ وظیفہ، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ جب ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ کا ازلی فیصلہ جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، انبیاء علیہم السلام بھی اس کے خلاف عدم توجہی کی بنا پر دعا کرنے لگے تو اللہ روک دیتا ہے، تو پھر میری اور آج کل کے کسی عالم کا کیا مقام ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اس لیے دونوں چیزیں ملحوظ رکھ کر سنت کی نیت سے کوشش جاری رکھیں، لیکن رزلٹ مرضی کے موافق نہ آئے تو نہ اللہ سے بدظن ہوں نہ اہل علم سے ہوں۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے والد صاحب حیات تھے اور آپ نے اس میں پیسہ لگایا، والدہ نے لگایا، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے کچھ طے کیا تھا۔ اگر تو یہ طے کیا تھا کہ ابھی ہم پیسہ لگا رہے ہیں، جب وراثت تقسیم ہوگی تو ہم جتنا پیسہ لگایا تھا وہ ہمیں دیا جائے گا پہلے، پھر اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، تب تو یہ جو آپ نے سرمایہ لگایا اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ تبرع اور احسان کہلاتا ہے، یعنی عرف کو دیکھا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ عرفاً ہمارے ماحول ایسا ہی ہے کہ جب کوئی بچے وغیرہ اپنا مکان کے اندر کوئی چیز لگاتے ہیں تو بعد میں ان کو وہ نہیں مطالبہ کرتے کہ ہمارا وہ حصہ دو، تو لہٰذا وہ کل وراثت کے اندر شامل ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب اگر نہ ہوتے اور مکان ان کا ہوتا تو وہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن آپ نے جو بعد میں کیا تو وہ والد صاحب کی زندگی میں تو اتنا مسئلہ۔ اب والد صاحب کا انتقال ہوا، جو آپ نے پورشن بنا کر کرایہ لے رہے تھے، اب اس کی شرعی حیثیت کا تعین ہوگا کہ اگر تو آپ نے قرض کے طور پہ کہا تھا تو پھر تو وہ آپ کا ہے، وہ کرایہ آپ کو ہوگا، لیکن اگر تبرع اور احسان کی صورت تھی، آپ نے باقاعدہ کوئی طے نہیں کیا، تو جیسے والد صاحب کا انتقال ہوگا وہ تمام وراثت میں شامل ہوگا اور ان تمام آمدنی پر وارثوں کا حق ہو جائے گا۔ بعض نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ کو وارثوں کو بھی اس میں سے حصہ دینا چاہیے۔ جتنا بھی رینٹ آ رہا ہے، سب بہن بھائیوں کا جتنا شرعی حصہ بنتا ہے اس حصے کے اعتبار سے آپ ان کو دیں۔ جیسے لڑکوں کو 2 ملتا ہے اور بچی کو نصف ملتا ہے، اس کا آدھا ملتا ہے، تو اپنی بہنوں کو بھی آپ اس میں سے حصہ دیجئے، یہی صحیح مسئلہ ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ مکان بک رہا ہو تو پھر اس صورت میں آپ علیحدہ، اگر آپ نے قرض کے طور پہ نہیں دیا تھا تو پھر آپ علیحدہ نہیں لے سکتے، بلکہ ٹوٹل مکان بکے گا اور اس میں وراثت تقسیم ہوگی۔
اور اگر آپ اس میں آبجیکشن کرتے ہیں تو اپنا ملبہ آپ لے جائیں، باقی مکان کے اندر سب کے سب حصے دار ہوں گے، اور وہ آپ کریں گے نہیں، اس لیے ٹوٹل میں سب کو حصہ دے دیا جائے۔